بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی نہ ہو یا کسی فقہی شرعی یا کسی مجبوری کی بنا پر طلاق دینا پڑے تو طلاق کے بعد عورت اس وقت تک دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اس کی عدت نہ گزر جائے، اور عدت 3 حیض ہے۔ 3 حیض عدت گزارنا ضروری ہے، اس کے بعد وہ دوسرے مرد کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ شریعت میں اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ عدت گزارنے کی بنا پر اگر مطلقہ کے رحم میں شوہر کی کوئی علامت موجود ہو تو واضح ہو جائے گی، تو نسب کی تعین میں آسانی ہوگی، اور اگر بغیر عدت گزارے اگر دوسری شادی کی اجازت دی جائے تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ بچہ کس کا ہے، پہلے شوہر کا ہے یا دوسرے شوہر کا ہے۔ نسب کی تعین میں شریعت کا حکم ہے کہ 3 مہینہ عدت گزارے، یعنی 3 حیض۔ عام طور وہ 3 مہینے ہوتے ہیں، 3 مہینہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ عدت گزارنے کے بعد ہی دوسرے مرد شادی کر سکتی ہے۔ آج کل سائنسی تحقیق یہ ہے 3 حیض کے آ جانے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سابق شوہر کا اس کے رحم میں کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ بھی وہ علامت باقی نہیں ہے۔ ایک یہودی سائنسداں ہے رابرٹ گیلہم، جن کا ریسرچ کا موضوع یہی تھا کہ میاں بیوی کے ملنے سے جسم کے اندر کیا تغیرات، کیا تبدیلی ہوتی ہے، کیا چینجنگ ہوتی ہے، اور جنین کے اندر بچوں میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہی تحقیق۔ جب انہوں نے قرآن کی یہ بات پڑھی تو وہ حیران رہ گیا کہ جس چیز کی تحقیق میں نے پوری زندگی لگائی، قرآن کریم نے اس کو پہلے سے بیان کر دیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کے ملاپ کے بعد مرد کے منی کا اثر عورت کے رحم میں 3 مہینے تک رہتا ہے۔ اگر 1 مہینہ اگر جماع سے خالی گزرے، یعنی ملاپ نہ ہو میاں بیوی کا، تو ایک حد تک اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، دوسرے مہینے میں اور اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور تیسرے مہینے کے اندر مکمل اثرات جو پہلے شوہر کے تو ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ عورت کو طلاق دینے کے بعد 3 مہینہ عدت گزارے، اس کے بعد ہی وہ دوسرے مرد شادی کر سکتی ہے۔ اس ریسرچ کے بعد امریکن آزاد عورتوں اور مسلمان عورتوں نے تحقیق کیا، اس نے تو اس کی تحقیق میں یہ ثابت ہوا کہ امریکن عورت جو آزاد خیال کی ہوتی ہے، ہر ایک کے رحم میں 2 یا 3 مردوں کے اثرات پائے گئے، جبکہ اس کے بالمقابل مسلمان عورتوں کے رحم میں صرف ایک ہی مرد نے اپنے شوہر کے ساتھ پائے گئے۔ جب اس سائنسدان نے خود اپنی بیوی پر تحقیق کیا تو حیران ہو گیا کہ ان کی بیوی کے رحم میں بھی 3 مردوں کے اثرات تھے، گویا کہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ خیانت کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ دنیا کے اندر سب سے پاک دامن عورت مسلمان خواتین ہی ہوتی ہے۔ اسلام نے جو حکم بیان کیا ہے یہ اس کے تحفظ کا ضامن ہے، یعنی عورتوں کے تحفظ کا ضامن ہے، اور اسلامی وہ واحد مذہب ہے جو خواتین اور معاشرے کے تحفظ کا ضامن ہے، اور یہ کہ اس روئے زمین پر مسلم خواتین سے زیادہ پاک دامن کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ایک سائنسی تحقیق تھی کہ آج سائنس تسلیم کر رہی ہے کہ 3 مہینے کا فاصلہ ہونا چاہیے، 3 مہینے تک عورت کے رحم میں شوہر کا اثر باقی رہتا ہے، اس کے 3 مہینے کے بعد شوہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اب دوسرے عورت مرد کے لیے وہ عورت مکمل طور تیار ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن نے آج 14 سال پہلے بیان کیا۔ آج کی سائنس ریسرچ کے بعد، تحقیق کے بعد، پوری زندگی کھپانے کے بعد وہاں تک پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت وابستگی نصیب فرمائے اور ان کے صحیح ہونے کا یقین عطا فرمائے، آمین۔